بہادری بڑی اچھی چیز ہے، بہادری دلیری دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ خام خواہ انیوا قسم کی بہادری نہیں دکھاتے۔ ہاں بہادری اگر آپ کسی طریقے سے کسی پہلے پلاننگ کے تحت دکھا لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں، ایران اکیلا نہیں ہے اور پاکستان بھی اکیلا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یہاں کوئی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو ہمیں بھی جلدی سے پروو کرنا چاہیے کہ وی آر اسٹوپڈ انف ٹو جمپ انٹو دا رابری، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکیلے تو جنگ میں ہمیں نہیں کودنا چاہیے۔ ہاں اگر 57 مسلم ممالک یعنی کہ باقی 56 مسلم ممالک ایران کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونے پر تیار ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کو بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ کوئی اللاجیکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی باقی تو ایسا کریں گے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں کریں، تو پھر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ اسرائیل جو کہ اکیلا ظاہر نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے اور اس کے پیچھے پورا یورپ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران مل کر امریکہ اور یورپ کو اور اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہونے والا۔ یعنی اگر یہ جنگ ساری زندگی بھی چلتی رہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو بھی اسرائیل کے پاس کبھی میزائل، جہاز، ڈرونز ختم نہیں ہوں گے، اسلحہ، گولہ بارود کچھ بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، پیچھے پورا یورپ ہے۔ لہٰذا یہ تمام ممالک دنیا میں اسلحے کے سب سے بڑے پروڈیوسرز ہیں اور بہت بڑے بڑے پروڈیوسرز ہیں، یہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے مالک ہیں، ان کے پاس پیسے کی بہتات ہے، ان کے مذہبی، ثقافتی، تاریخی ہر قسم کے رشتے امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا اگر امریکہ یورپ کو تو مفت میں بھی دینا پڑے اسلحہ، گولہ بارود، میزائل، جہاز، تو وہ بھی اسرائیل کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل کو تو کسی سے کچھ مفت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس تو دنیا کے سب سے زیادہ اہل ثروت لوگ اس کے رہائشی ہیں۔ چنانچہ یہ سوچنا کہ پاکستان اور ایران کو مل کر جنگ لڑنی چاہیے احمقوں کی جنت سے بھی کوئی بڑی بات ہے، اور اگر مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم نہیں کر سکتے ہوں گے امریکہ یورپ کی طاقت کا مقابلہ، لیکن کٹھے جیئیں گے کٹھے مریں گے والی کیفیت تو کم از کم ہو جائے گی نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو یا خواجہ آصف صاحب کو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دے رہے ہیں، چاہے وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعے جھوٹ پھیلا کر دے رہے ہیں، یہ حرکتیں نہ کریں، یہ الٹا پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بن جائیں گی۔ یہ جو بھی ایران کے جرنیلوں کی سچی یا جھوٹی جس بھی طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کے وزراء کی، ان کے جرنیلوں کی ویڈیوز کہ پاکستان یہ کر دے گا وہ کر دے گا، ہمیں بالکل اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے اور فوری طور پر ڈسٹنس کرنا چاہیے۔ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر تمام مسلمان ملک مل کے ایران کا ساتھ دینے کا وعدہ کریں، اکٹھے جنگ لڑنے، اکٹھے جینے مرنے کی قسم کھائیں، تو پھر بالکل پاکستان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔